آج میں بات کرنے جا رہا ہوں قرآن مجید میں امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کہاں موجود ہے۔ وہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو آخری فتوحات کی آخری فارمیشن کی کتاب ہے، قرآن حمید، برہان رشید، فرقان حمید میں کہاں پر امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، جو کہ واضح طور پہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ آپ کو دیکھتے رہیے جب اسی بات کریں گے۔ بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج بات کرنے جا رہے ہیں کہ آخر امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کہاں پر موجود ہے قرآن میں۔ ویسے تو میں نے کئی سارے تذکرے پہلے ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، اس بارے میں آپ کو جتا چکا ہوں کہ کہاں پر مولا کا تذکرہ آیا ہے، لیکن اتنی قرآن کی ایلوکوینس ہے نا جو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ لیکن آل محمد جو ہے ان کو اس لیے یہاں پر ہمارے لیے گائیڈ جو ہے وہ بھیجا گیا کہ وہ ہم کو سکھائے، بتائے اور اس باتوں کو پڑھائے کہ آخر قرآن جو ہے وہ کیسی کتاب ہے اور اس کی کیا ایلوکوینس ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہیں پر ایک روایتوں میں پڑھا ہے کہ قرآن کے ریزولوشن میں یہ بات آل محمد فرماتے ہیں کہ جو قرآن ہے اس کی 70 تے ہیں۔ 70 تے سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ اگر ایک لائن یا قرآن کی یا پھر کوئی ایک بات کہی گئی ہے قرآن میں صرف ایک سینٹنس کے فارمیشن میں، تو اس کی 70 باطنی میننگز ہوگی جو کہ موجود ہوگی، جو کہ ہڈن میننگز ہوگی، جو کہ صرف اور صرف وہی بتا سکتا ہے جس کو اس پوری کتاب کا کل علم ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو 14 حجتیں ہیں فقط وہی لوگ ہیں جو قرآن کا پورا علم جانتے ہیں، اور وگرنہ کوئی بھی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن جو ہے اس نے پوری طریقے سے سمجھ گیا، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی چھوٹے موٹے بچے کی کتاب نہیں ہے جو کہ آپ نے فقط اس کی امیجنیشن یا اس کی کریٹیوٹی سے سمجھ لی، کیونکہ جو اللہ ہے وہ سوچوں میں نہیں آ سکتا، اس کا جو کلام ہے پھر وہ کیسے سوچوں میں آ سکتا ہے۔ لیکن آپ اس کو ایٹ دا ایکسٹینٹ آف میکسیمائزیشن جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں جب کوئی ایسا سکھانے والا ہو، کوئی ایسا پڑھانے والا ہو، کوئی ایسا پروفیسر ہو جس کو وہ ساری چیزیں آتی، اور اللہ قرآن میں خود اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ میرے اہل بیت ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل بیت کے ریزولوشن میں کہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ کبھی گمراہ نہ ہو تو میرے بعد دو چیزوں کو تھام لو، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اور قرآن اہل بیت سمجھائیں گے اور قرآن جو ہے وہ اہل بیت کی گواہی دے گا، یعنی کہ یہ ٹو وے پروسیس ہے۔ آپ کو ان دونوں چیزوں کو الگ کر کے نہیں دیکھنا، یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہے۔ یا پھر آپ ایسا سمجھ لیجیے کہ جو قرآن ہے وہ خاموش ہے اور جو اہل بیت ہے وہ بولتا ہوا قرآن ہے، یا آپ ایسا سمجھ لیجیے کہ قرآن جو ہے وہ اہل بیت کی گواہی دے رہا ہے ہر دم ہر سو، یہ بات بتا رہا ہے کہ اہل بیت ہی حق ہے اور اہل بیت ہی ہے وہ سچائی ہے۔ تو چلیے بات پہ آتے ہیں اب مینلی کہ امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کہاں پر قرآن میں موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے ریزولوشن میں انہوں نے کیا فرمایا تھا اس پہ ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایک شخص ہے، ان کے ایک صحابی ہے، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں گیا 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، اور ان کا نام ام ہانی ہے، جو صحابی ہے ان کا نام ام ہانی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یا امام محمد باقر علیہ السلام مجھے یہ بتائیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور مجھے قسم ہے ستاروں کی، اور مجھے قسم ہے ستاروں کی، تو یہ جو لائن ہے، یہ جو آیت قرآن میں آئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے، اس کی کیا تفسیر ہے، اس کی کیا ہم لوگ اس سے کہہ سکتے ہیں وجوہات یا اس سے رزلٹ ہم لوگ اخذ کریں۔ تو 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ معصوم کا جملہ سنیے، یک با یک ایک ایک ورڈنگ جو ہے نا وہ آپ کے دل میں پیوست ہوتی چلی جائے گی، اور آپ کو پھر ریزولوشن پتہ چلے گا کہ قرآن ایک معجزہ کیوں ہے، بلکہ پھر بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ قرآن جو ہے وہ آپ کی سوچوں سے پرے ہے، اور اہل بیت جو ہے وہ بھی نور ہے، نور ہے۔ قرآن جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اہل بیت جو ہے وہ چلتے پھرتا قرآن، آپ اس طریقے سے سمجھ لیجیے، قرآن معجزہ ہے، اہل بیت معجزہ ہے۔ چلیے بات آگے کرتے ہیں۔ تو 5ویں امام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ امام جو کہ 260 سال اس کو خود ہائڈ کرتا ہے، اس کو خود آپ کہہ سکتے ہیں اکلٹیشن میں رکھتا ہے، اس کو خود غیبت میں رکھتا ہے، اس کو خود لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھتا ہے، 260 کا صیغہ یہاں پر امام نے فرمایا ہے۔ تو اس کی انٹرپریٹیشن میں زیادہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں معصوم کی بات کو معصوم کی بات رہنا چاہتا ہوں، اس کو ایکسپلین میں تبھی کر سکتا ہوں جب مجھ کو خود کو سمجھ پایا۔ تو میں یہاں پر میں اس اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھ پایا کہ اس کو 260 کو میں کس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کروں، تو اس کو ہم لوگ اتنا ہی رکھتے ہیں کہ اے ام ہانی، وہ امام جو کہ 260 سے اپنے آپ کو ہائڈ کر رہا ہے، یعنی کہ 260 یہاں پر ایئر ہے، یہاں پر وہ ٹائم ڈیوریشن یا ٹائم فارمیشن ہے، اللہ بہتر جانے، وہ ہائڈ کر رہا ہے جب تک کہ وہ لوگوں کو مطلب لوگ اس کے بارے میں جان نہیں جاتے، تب تک جو ہے وہ یہاں پر مولا فرما رہے ہیں کہ جب تک 260 سال سے جب تک وہ غیبت میں ہے اور لوگوں سے اپنے آپ کو ہائڈ کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ اس کو لوگوں سے ہائڈ کر رہا ہے، لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو یہاں پر وہ جو ستارہ ہے، یہاں پر وہ جو آئے اللہ فرماتا ہے نا قرآن میں کہ اور مجھے قسم ہے وہ ستارے کی، اور مجھے قسم ہے اس ستارے کی، تو یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ وہاں پر وہ اپیئر ہوگا ایک بلیزنگ میٹیور، یعنی کہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب تک وہ غیبت میں ہے، جب تک وہ غیبت میں ہے تب تک جو ہے
وہ 260 کا سیغہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بعد میں ایک ایسی کالی رات میں بہت زیادہ چمکتا ہوا ستارہ جو ہے وہ دکھائی دے گا، اور آدھی رات کو پورے وہ گزرے گا، آدھی رات کی جو سیاہی ہے اس کے اندر سے وہ سفیدی ایک گزرے گی. تو اس وقت کے لیے وہ وقت تم دیکھو گے، اس وقت کے لیے تم وہ وقت تو دیکھو گے، اور تمہارے دل میں جو ہے وہ سکون طاری ہوگا. یعنی کہ جو محبت اہل بیت کرنے والے لوگ ہیں اس کے ریلیشن میں مولا فرماتے ہیں کہ وہ جو ستارہ جب چمکے گا اس سیاہی رات میں، جب اوکلٹیشن جو ہے امام کی ختم ہونے والی ہوگی، یا اوکلٹیشن امام کی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ظاہری طور پہ مولا سامنے آنے والے ہوں گے، تو اس سیاہی رات میں ایک چمکتا ہوا میٹیور جو ہے وہ اس آخری سیاہی رات میں چمکتا ہوا دکھائی دے گا فضا میں. اس وقت کے ریلیشن میں اللہ فرماتا ہے قرآن میں، یہ قسم کھاتا ہے کہ اور مجھے قسم ہے ستارے کی، اور مجھے قسم ہے ستارے کی. یہاں پر وہ جو مولا فرماتے ہیں وہ ریلیٹڈ ہے امام زمان علیہ السلام کی غیبت اوکلٹیشن کے فنشمنٹ سے، اور اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں ان کے سامنے آنے میں. تو یہ وہ جو فارمیشن ہے، یہ وہ فارمیشن ہے کہ اللہ فرماتا ہے، قسم کھاتا ہے اور مجھے قسم ہے اس ستارے کی، جب جو ہے وہ ستارہ آخری سیاہی رات کو روشن کر دے گا اور غیبت امام جو ہے وہ ختم ہونے پہ ہوگی، اور جو امام ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی دعا ہے، آپ لوگ بات کر بھی رہے ہیں اور بس اب دعا کرتے رہیے. تو یہ ایک ریلیشن میں نے بتایا کہ کہاں پر میں مولا کا ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں کوٹیشن آیا ہے قرآن میں اللہ کس طریقے سے جو لائننگز ہے اور جو ایلیمنٹس ہیں اس کو استعمال کر کے مولا کو آپ کہہ سکتے ہیں سگنیفائی کر رہا ہے، مولا کا ایلوکینس آپ کے سامنے اسپل آؤٹ کر رہا ہے، براڈ کاسٹ کر رہا ہے، آؤٹ کاسٹ کر رہا ہے. تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس میں پانچویں میں محمد باقر علیہ السلام نے یہ چیز فرمائی ہے. ہو سکتا ہے میں نے انٹرپریٹیشن جو ہے وہ غلط کیا ہو، اگر مجھ سے کوئی نہ کوئی مطلب زیادہ کم بات ہوگی تو اللہ مجھے معاف کرے. میں ایک بہت زیادہ حقیر بندہ ہوں، میں نہیں جانتا، میرے پاس کمپلیٹ نالج نہیں ہے. جو میں پڑھتا ہوں کتاب کے فارمیشن میں وہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو ہو سکتا ہے اگر اوپر نیچے کچھ ہو گیا تو اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ یہ معصوم کا کلام ہے، معصوم کی بات ہے، یہ احد کی بات ہے، یا احمد کی بات ہے، یا اعلیٰ کی بات ہے، یا علی کی بات ہے. اس میں کون ہوتا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی وسعت نہیں. تو تھوڑا بہت جو میں نے کتاب سے پڑھ کے آپ کو سنایا، اگرچہ کوئی اس میں مسٹیکن ہو گئی تو اللہ مجھے معاف کرے. میں معافی چاہتا ہوں اللہ سے اگر ایسا کچھ ہو گیا ہو. لیکن یہ میں نے آپ کو بات بتائی تھی، وہ جو آخری قائم آل محمد ہے وہ نکلے گا جیسے کہ ایک سیاہی رات میں ایک ستارہ چمکتے ہوئے نکلتا ہے. یعنی کہ یہاں پر وہ جو ستارے سے مراد ہے وہ امام زمان علیہ السلام ہے، اور پوری دنیا کو روشن کر دے گا. اور پھر جو عاشقہ اہل بیت ہیں، جو اچھے مومنین حضرات ہیں، ان کے قلب میں سکون داخل ہوگا جب وہ دیکھ لیں کہ وہ جو اندھیری رات تھی، یعنی کہ زمانہ جو پریشانی میں تلا ہوا تھا، اس کے اندر ایک روشنی جو ہے وہ پینیٹریٹ کرتی ہوئی پوری دنیا کو روشن کر رہی ہے. وہ امام زمان علیہ السلام کا نور ہوگا جو کہ پوری دنیا کو کل روشن کر دے گا، اللہ اور انصاف سے بھر دے گا، ساری برائیاں ہٹ جائیں گی، اچھائی آ جائے گی، اللہ کا نظام جو ہے وہ پوری دنیا میں نافذ ہو جائے گا، خوشحالی کا ماحول ہوگا، ساری انسانیت ایک ہو جائے گی. وہ کیا سما کیا ماحول ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا کیجئے کہ وہ جو ستارہ ہے وہ جلد آ جائے. اللہ نے جب قسم ہے اس ستارے کی تو اس پہ کوئی شک نہیں کہ اس کا آنا جو ہے وہ نہ ہو. لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمارے زمانے میں ہماری دنیا کی جو ایک لائف ٹائم سپین ہے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی آخری حجت کا ظہور کر دے. ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ستارہ جو ہے وہ کس طریقے سے اندھیرے کو روشنی سے بھر دے گا. تو یہ والی جو فارمیشن ہے، ستارے سے مراد امام زمان علیہ السلام ہے اس قرآن میں، کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے اس ستارے کی. ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات کہوں گا، آج اللہ کی نسبت سے، آخری حجت کی نسبت سے، اور لبیک کہتے ہیں امام زمان علیہ السلام کو کہ آپ آ جائیے مولا، اے اللہ فرما دے ظہور اپنی آخری حجت کا. ہمیشہ کی طرح یاد رکھیے گا کہ آپ نہیں ہیں، بس وہی ہے. ہمیشہ کی طرح خدا کو یاد کریں، خدا کو یاد کریں. خدا حافظ. کے پردے